اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، دیمک کے دانت، سانپ کے پاؤں اور چونٹی کی ناک کسی نے نہیں دیکھی۔ پاگل اور عقل مند دونوں بے ضرر ہوتے ہیں، صرف نیم پاگل اور نیم عقل مند خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے علی ویر منافق پڑوا کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن، چینل چورنی اور اس کی منہ بولی بہن، ان کے چہروں پر لوگ تماچے مار رہے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھوں سے۔ اس لیے ان کے ناظرین نے انہیں گفٹ بھیجا ہے۔ جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا ہیوج سلیپ آن یور فیسز۔ تو یہ ہے ان کی اوقات اور ان کا اصل مقام۔ یہ دیکھیے اس کی تصاویر کہ کتنا پریشان ہے، اور اس کی پریشانی اس کی آنکھوں سے عیاں ہے، کسی گہری سوچ میں کہ جائے تو کہاں جائے۔ اسی لیے تو سوچتا ہے کہ اپنے ملک سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ جائے، لیکن کیسے؟ ہر چیز اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی منہ بولی بہن نے بھی اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ چلو UK آ جاؤ، کیونکہ جس دن سے مبشر صدیق وغیرہ UK آئے ہیں، اس دن سے اس کے پیٹ میں بہت درد ہے، درد بھی مروڑ ٹائپ کا۔ اور ادھر اس کی منہ بولی بہن نے اس کو دانہ ڈالا ہے تاکہ یہ اس کی ویڈیو شیئر کرتا رہے۔ یہ اپنی چالاکیوں میں ہے اور وہ اپنی ہوشیاریوں میں۔ ان لوگوں کی ایسی خاطر توازی ہو رہی ہے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے ہیں، لیکن منہ چھپ نہیں رہا۔ پہلے اس کی منہ بولی بہن دلاور بائی کو لانتی کہتی تھی، اور اب کیا کہتی ہے؟ دلاور صاحب، تمہارے سب جھوٹ پکڑے گئے، علی ویر منافق پڑوے۔ جھوٹ تو تمہارے دونوں بہن بھائیوں کے پکڑے جا رہے ہیں، جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کبھی بھاگ کر اسلام آباد جاتے ہو ماموں جاوید کو سرپرائز دینے کے لیے، اور اب UK کی تیاری۔ چلو اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، آنے والی بات کرو، باقی تمہاری خاطر توازیہ یہاں آنے پر ہوگی۔ معزز ناظرین، ہر فرشتے کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر شیطان کا ایک مستقبل۔ اپنے کرتوتوں کا نظریاتی جواز خود ہی پیدا کرنا ایک فلسفی ہے، اور علی ویر منافق پڑوا جو فلسفی کر رہا ہے، جیسے میرے گھر پر آدھی رات کے وقت حملہ، جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پھر قدرت کا ایسا زوردار تماچا پڑا کہ گھوم کر اور جوم کر رہ گیا۔ چند دن تو اسے ہوش نہیں آیا، اپنے گھر میں ہی نظر بند ہو گیا، اور پھر ماموں جاوید کی تیمارداری اور سرپرائز۔ اس کو کہتے ہیں ہیوج سلیپ آن یور فیس، جس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو یہ ہے 12 مسالے اور 13واں سواد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، لیکن ہم نماز قبلہ رخ ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے علی ویر منافق کوڈو، ٹڈے تم اپنا قبلہ و کعبہ درست کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں تم کامیاب ہو تو تمہیں اپنا قبلہ و کعبہ درست کرنا پڑے گا۔ تمہاری حقیقی ماں اور تمہاری حقیقی بہن تمہارے سامنے ہیں، اور زندگی میں اونچ نیچ، بیماری، تندرستی انسان کے ساتھ ہے۔ اس وقت اس بیچاری کو چوٹ لگی ہے، انسان غیر سمجھ کر ہی حال چال پوچھ لیتا ہے، لیکن تم اس کا احوال کیوں پوچھو؟ کیونکہ تمہیں ان سے کوئی مفاد نہیں۔
اور تم ٹھہرے مفاد پرست۔ دیکھا کیسے بہانہ کر کے اسلام آباد پہنچ گئے ماموں جاوید کو سرپرائز دینے کے لیے، ان کی تیمار داری کا بہانہ، لیکن اندر کی بات اپنا کمیشن، تمہاری ماں اور بہن جو گرمی سردی میں تمہارے ساتھ رہیں، ان کی محنت جس کی وجہ سے تم آج اس مقام پر ہو، ورنہ تمہیں کون پوچھتا ہے کہ تم کس باغ کی مولی ہو۔ لیکن مکافات عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب دیکھو تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، ابھی بھی وقت ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے، سنبھل جاؤ اور اپنی یہ بدحواسیاں بند کرو، ورنہ بعد میں نہ کہنا پھر وہی محاورہ کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ معزز ناظرین، جو اس نے منہ بولی بہن بنائی تھی، جو اس کے بھائی دلاور کو لانتی کہتی تھی، اب ایسے منہ پر زوردار تماچے پڑے ہیں۔ اب ذرا ہوش میں آ کر کہتی ہے، دلاور صاحب تمہارے سب جھوٹ پکڑے گئے، علی ویر منافق کو ڈو، اسے بتا دو کہ جھوٹ ہم لوگوں کے پکڑے گئے ہیں، دونوں بہن بھائیوں کے، لیکن ہو تم دونوں ہی ایک نمبر کے ڈیٹ، اور ادھر تمہاری بیوی ہمیرا منافقہ مچن چینل چورنی، ایک حاسد اور لالچی عورت ہے۔ ایسی عورت جو آج بہو ہے تو اس کو اچھی ساس نہیں ملی، اور جب ساس بنے گی تو کہے گی کہ مجھے بہو اچھی نہیں ملی، یعنی بیوقوف اور چالاک حد سے زیادہ، پھرکی کی طرح گھومتی ہے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کتنے کم ظرف ہوتے ہیں وہ غبارے، کتنے کم ظرف ہوتے ہیں وہ غبارے جو چند پھونکوں سے بھی پھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ تم خدا تعالیٰ کی مکافات عمل کی چکی میں گھوم رہے ہو، اور وہ ماں بیٹی اپنے آرام سے صبر سے بیٹھی ہیں۔ معزز ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ صبر اور صبر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک کافر آیا اور بولا، ابو حنیفہ مجھے تمہاری ماں سے شادی کرنا ہے، اور یہ بات وہ 70 سال کی ضعیف عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا، جس پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اس کافر نے دوسری بار پھر کہا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ خاموش رہے۔ کافر نے پھر تیسری بار کہا کہ ابو حنیفہ مجھے تمہاری ماں سے شادی کرنا ہے، جس پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ وہ کافر مذاق اڑاتا اور بک بک کرتا تھا۔ اسی طرح بک بک کرتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا پھسلا تو اس کی موت واقع ہو گئی، جس پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو میرے صبر اور چپ نے مار دیا، اور میرے رب نے اس کا بدلہ اس طرح لیا، اس لیے کسی کی آہ اور چپ سے بچو۔ جب ہم کسی کے غلط رویے کا جواب نہیں دیتے تو ہماری طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جب ہم بدلہ نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ یقیناً وہ غالب اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر وہ ہمالیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیوں کی طرف بڑھ سکیں، کیونکہ اچھی سوچ اور اچھی نیت ایسے لوگوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری صبح کی طرح ہوتے ہیں، اجلے اور پرسکون۔ اور علی ویر منافق کو ڈو، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو، کس اکڑ اور غرور کے مالک ہو؟ اس تکبر کو چھوڑ دو
یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ لیکن آج کل لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ اگر کوئی تمہاری عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے میں یہی کہوں گی کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔